السلام علیکم عزیز طلبہ، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید طلبہ۔ کل ہم نے رموز اوقاف پڑھے تھے۔ آج ہم رموز اوقاف کی جو پریکٹس ہے، سابقہ پیپرز میں آنے والے MCQs جو ہیں ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو رموز اوقاف کے لیے بیٹا یہ ایک لفظ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، یہ لکھا ہوا ہے سورتخ، سین و رے تے خے۔ بنیادی طور پر تو یہ لفظ جو ہے یہ اس کا لغت کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے اپنے لیے ایک کی بنا لی اس کے ساتھ۔ اب یہ کیا ہے؟ امتحان میں MCQ جب آتے ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت کیا ہے، تو ہمیں پتا ہے سکتا ہے۔ پھر آتا ہے سکتا سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے وقفہ ہے۔ پھر آتا ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کیا ہے، تو وہ رابطہ ہے۔ پھر آتا ہے رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کیا ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے تفصیلیہ ہے۔ اور پھر آتا ہے مکمل ٹھہراؤ کی علامت کیا ہے، وہ ہے ختمہ۔ تو ہم نے سورتخ کا لفظ جب ہم نے یاد کر لیا تو ہمیں پتا ہے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلی اور ختمہ، ان کی ترتیب اس طرح سے رہے گی۔ تو ایک کی کے طور پر اس لفظ کو اپنے جو ہے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے جس کی ہم پریکٹس کریں گے وہ ہے سکتہ۔ MCQ دیکھیں، پہلا سکتہ کی تعریف ہے، تو اس میں پہلا MCQ جو ہے مختصر ٹھہراؤ، یہ اس کا درست جواب ہے۔ لاہور بورڈ 2013 میں یہ سوال آیا۔ دوسرا MCQ ہے سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، مختلف نیچے آپشن دیے گئے لیکن پہلا آپشن درست ہے، مختصر ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ گجرانوالہ بورڈ میں آیا۔ اسی طرح بیٹا ہر MCQ کے آگے لکھا ہوا ہے، بار بار یہ دہرانے سے آپ ان کو خود دیکھیں کہ ہر MCQ کے آگے لکھا ہوا ہے کب کون سے بورڈ میں یہ MCQ آیا ہوا ہے۔ تیسرے MCQ کی جانب آئیں گے۔ زاہد ڈیش اسلم اور اکرم گہرے دوست ہیں۔ اب اس ڈیش میں کون سی علامت استعمال ہوگی؟ بی میں آپ دیکھیں گے سکتہ لگا ہوا ہے، کاما جو ہے یہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح اگلا MCQ ہے عبارت میں مختصر ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، تو ہمیں پتا ہے سب سے کم ٹھہراؤ سکتہ کہلاتا ہے، بی آپشن۔ اسی طرح سکتہ کی علامت ہے، تو یہاں پر بیٹا جو ہے علامت نہیں لگائی گئی، مختصر ٹھہراؤ کے لیے ہم اس کے لیے جواب جو ہے وہ درست ہوگا۔ سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے سکتہ کی۔ ساتواں MCQ ہے، پھر وہی MCQ آ گیا اسلم ڈیش اکرم اور ذیشان دوست ہیں، تو اس میں سکتہ اے آپشن آئے گا۔ عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ اسلم ڈیش حامد اور محمود بازار گئے، تو اس کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی، ڈی آپشن۔ سکتہ کی تعریف ہے سب سے کم ٹھہراؤ۔ عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ ظاہر کرنے کی علامت جو ہے وہ سکتہ ہے۔ احمد ڈیش علی اور انور دوست ہیں، خالی جگہ میں علامت استعمال ہوگی اے آپشن میں، سکتہ ہے۔ مخففات کے بعد علامت استعمال کی جاتی ہے، مخففات کے بعد علامت کون سی ہوتی ہے؟ ختمہ کی۔ یہ MCQ انہوں نے یہاں پر ڈسٹرب کرنے کے لیے ڈالا، تو مخففات کے درمیان علامت ختمے کی ہوگی۔ سکتہ کی تعریف ہے مختصر ٹھہراؤ، یہ علامت ہے سکتہ کی۔ 16واں MCQ ہے سکتہ کی علامت ہے اے آپشن۔ اسی طرح اکرم ڈیش احمد اور ولی دوست ہیں، تو اس میں علامت سکتہ آئے گی۔ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہونے والی علامت کہلاتی ہے سکتہ۔ عبارت میں سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے سکتہ۔ اسماء یعنی ناموں یا اشیاء کی فہرست میں تمیز کرنے کے لیے، یعنی انہیں الگ الگ کرنے کے لیے کس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ سکتہ کا۔ جملے میں 3 یا 3 سے زیادہ اوصاف یا اسماء کے درمیان کون سی علامت لگاتے ہیں؟ سکتہ کی علامت لگتی ہے۔ حامد حامدہ اور شاہدہ سیر کو گئیں، حامد اور حامدہ کے درمیان کون سی علامت آئے گی؟ سکتہ کی علامت آئے گی۔ اسی طرح 23واں MCQ ہے علامت کس کی ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے یہ علامت سکتہ کی ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلی بات یہ سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت سکتہ ہے، یاد رکھنے کی بات صرف اتنی سی ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت کی جانب چلیں گے جو ہے وقفہ، یعنی سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ والی۔ وقفہ کی تعریف ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ وقفہ کی تعریف ہے دوسرا MCQ پھر یہی آیا ہوا ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد تیسرا MCQ پھر اسی الفاظ میں آیا، وقفہ کی تعریف ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح چوتھا MCQ بھی ہو بہو یہی ہے۔ پانچواں ہے وقفہ کی علامت ہے اے آپشن کے اندر سکتہ اور اس کے نیچے ڈاٹ یعنی سیمی کولن۔ پھر اس کے بعد علامت وقفہ کیا ہے؟ اس میں ڈی آپشن میں ہے وقفہ کی علامت، پھر اس کے بعد ڈی آپشن میں ہے
پھر اس کے بعد وقفہ کی علامت اے آپشن میں ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہے لاہور پنجاب کا ڈیش، کراچی سندھ کا ڈیش، کوئٹہ بلوچستان کا ڈیش اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے. تو ان ڈیشز میں کون سی علامت آئے گی؟ سی میں علامت وقفہ ہے، یہ علامت یہاں پر استعمال کریں گے. اسی طرح 10واں MCQ ہے جو کرے گا سو بھرے گا، علامت کون سی آئے گی؟ تو یہاں پر علامت جو ہے سی ہے، سکتہ یہ آئے گی. کون سی علامت استعمال ہوگی؟ جو کرے گا سو بھرے گا، سکتہ کی علامت اے آپشن ہے وہ استعمال ہوگی. پھر اگلا MCQ جو کرے گا سو بھرے گا، کون سی علامت آئے گی؟ سکتہ ڈی میں ہے، یہ آئے گی. وقفہ میں کس سے زیادہ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے؟ تو ہمیں پتا ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ میں ہوتا ہے، تو درست آپشن سکتہ ہوگا. وقفہ کی درست علامت کی نشاندہی کریں، ڈی میں درست علامت ہے. کسی بڑے جملے کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے، علامت اس میں وقفہ کی ہے. سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ پر علامت لگائی جاتی ہے وقفہ کی. سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت ہے وقفہ کی، اے آپشن. علامت ہے وقفہ کی. پھر عبارت میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو علامت آتی ہے وقفہ کی. جو کرے گا سو بھرے گا ڈیش میں علامت استعمال ہوگی، ڈی آپشن میں وقفہ. اب ہمیں پتا ہے سب سے کم ٹھہراؤ سکتہ، اس سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ، اس سے بھی زیادہ ٹھہراؤ جو ہے وہ ہے رابطہ. علامت ہے، ہمیں پتا ہے رابطہ کی علامت ہے رابطہ کی. اسی طرح پہلے 3 MCQ یہی ہیں. پھر اس کے بعد چوتھا MCQ ہے رابطہ کی علامت ہے سی آپشن. السلام علیکم کے بعد علامت کون سی آئے گی؟ ہم مخاطب کر رہے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، تو یہاں پر بی آپشن ندائیہ آئے گا. قائد اعظم نے فرمایا کے بعد علامت کون سی آئے گی؟ بی آپشن جو ہے اس میں اے آپشن جو ہے رابطہ کا یہ آئے گا. رابطہ کی تعریف ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، علامت کہلاتی ہے رابطہ کی. رابطہ کی تعریف ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ. علامت ہے رابطہ کی. رابطہ کی علامت کون سی ہے؟ سی آپشن. یہ سچ ہے ڈیش لالچ بری بلا ہے، تو ڈیش میں علامت جو ہے وہ اے آپشن رابطے کا آئے گا. وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے رابطہ کی. سچ ہے ڈیش اتفاق میں برکت ہے، علامت آئے گی رابطہ کی. وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ ہے رابطہ. وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے رابطہ. رابطہ کی تعریف ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ. سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے علامت رابطہ استعمال ہوتی ہے. سچ ہے ڈیش لالچ بری بلا ہے، اس میں علامت رابطہ ڈی جو ہے وہ استعمال ہوگی. عزیز طلباء آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بار بار ایک ہی جیسے MCQs جو ہیں یہ امتحان میں دہرائے جا رہے ہیں، تو MCQs اسی طرح سے بنے گا. تو یہ سابقہ پرچوں کے مختلف بورڈز کے اندر آگے ہر MCQ کے لکھا ہوا ہے کس بورڈ میں کس سال میں یہ MCQ آیا، تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو آپ اسی طرح سے MCQ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے کہ کون سا MCQ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کون سا MCQ کتنی مرتبہ دہرایا جا چکا ہے. اب اس سے اگلی علامت تفصیلیہ. ٹھیک ہے، سکتہ، وقفہ، رابطہ اور پھر تفصیلیہ. ورزش کے فوائد درج ذیل ہیں. ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا تھا کہ اس سے پہلے عموماً درج ذیل، حسب ذیل جیسے الفاظ آتے ہیں. علامت تفصیلیہ کی آئے گی، یہ علامت ہے تفصیلیہ کی. خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات یہ ہیں، آخر میں علامت تفصیلیہ کی آئے گی. تفصیلیہ کی علامت ہے سی آپشن. درج ذیل، حسب ذیل الفاظ کے بعد کون سی علامت آتی ہے؟ تفصیلیہ کی. تفصیلیہ کی تعریف ہے تفصیل بیان کرتے وقت، علامت ہے تفصیلیہ کی. ورزش کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں کے بعد علامت آئے گی تفصیلیہ. اقوام متحدہ کے اہم اداروں کے نام یہ ہیں، تفصیلیہ کی علامت آئے گی. کسی چیز کی تفصیل بیان کرتے وقت علامت استعمال کی جاتی ہے تفصیلیہ. یہ علامت کون سی ہے؟ تفصیلیہ. چیزوں کی تفصیل بتانے سے پہلے علامت استعمال ہوتی ہے تفصیلیہ. تفصیلیہ کی علامت کی نشاندہی کیجیے، سی آپشن. تفصیلیہ کی علامت ہے ڈی آپشن. ہمارے قومی اداروں کی تفصیل ہے، اس کے بعد بھی سی آپشن. آزاد کشمیر کے درج ذیل اضلاع ہیں، علامت آئے گی سی. اس کے بعد بیٹا اگلی علامت ہے ختمہ. ہم نے جیسے شروع میں ایک لفظ پڑھا سورتخ، سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ اور آخری
खत्मा यानी मुकम्मल ठहराव, सबसे ज्यादा वक्फा। वो 8 बजे कॉलेज चला गया, अलामत आएगी ए खत्मा की। खत्मा जाहिर करता है मुकम्मल ठहराव को। मुखफ़फ़ात यानी एब्रीवेशंस के दरमियान अलामत इस्तेमाल होती है खत्मा की, सी ऑप्शन। फिर अगला एमसीक्यू है, मुखफ़फ़ात के बाद कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है खत्मा की? खत्मा की उर्दू में अलामत है सी ऑप्शन। खत्मे की तारीफ है भरपूर ठहराव। जुमले के इख्तिताम पर खत्मा की अलामत आती है, खत्मा की अलामत है बी ऑप्शन। मुकम्मल ठहराव की अलामत है खत्मा। किसी जुमले या पैरे के इख्तिताम पर कौन सी अलामत लगाई जाती है खत्मा की? ये कौन सी अलामत है खत्मा। खत्मा की तारीफ है मुकम्मल ठहराव। खत्मा कहते हैं मुकम्मल ठहराव को जब कोई बयानिया या फेल नहीं या फेल अमर का जुमला ख़त्म हो तो कौन सी अलामत आएगी? जुमला कोई भी हो, बयानिया हो, फेल अमर हो, फेल नहीं हो, कोई भी जुमला हो, जुमले के इख्तिताम पर अलामत खत्मा की इस्तेमाल होगी। मुखफ़फ़ात के बाद या दरमियान में अलामत आती है, मुखफ़फ़ात यानी एब्रीवेशन, तो उनके दरमियान में खत्मा की अलामत आएगी। भरपूर ठहराव, मुकम्मल ठहराव की अलामत खत्मा कहलाती है। आप अच्छे इंसान हैं, इसके बाद खत्मा की अलामत आएगी। M-A-P-H-A-D में अलामत आएगी, तो ये डैशेस हैं, यहाँ पर खत्मा की अलामत आएगी। अल्लाह एक है में अलामत आएगी खत्मा की। तो अजीज़ सुलबा, आज तक इन्हीं अलामतों को आप देखेंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम कौसैन से अलामतों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।